खादम कहते हैं खिदमत करने वालों को पहला खादम है माशाल्लाह, जिसके आगे पीछे गाड़ियां, प्रोटोकॉल, गैर मुल्की दौरे, तो चेकअप। खैर 40 साल अब भी कह रहे हैं वो वक्त दूर नहीं। तो वक्त तो दूर नहीं होता, सदी भी यूं गुजर जाती। पीटीआई का बयानिया है क्या बयानिया? मुझे कोई समझाए। आप लोगों से जो 40 50 साल से चिमटे हुए हैं मुल्क को, उनकी परफॉर्मेंस, उनसे दूरी, उनसे फासला, उनसे नफरत, ये बिक रहा है बयानिया। आप रिवायती तरीके से फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं कर सके। पूरी तारीख उठा के देख लो, आपका हर हीरो ट्रेजिक हीरो है। भुट्टो को मार के भी उससे जान नहीं छुटी आपकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक आपको और हमारे मुल्क को हर आफत से महफूज रखे। ये कैरेक्टर लेसनेस होती है। मैं पहले एक ज़ाती एक चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मेरे नाम से मंसूब कुछ जाली पोस्ट UN पॉइंट है कोई, इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। इस तरह की झूठी जाली खबरें फैला के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, इंतशार फैलाया जाता है। मेरा नाम इस्तेमाल करके झूठी खबर चलाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मैंने बाकायदा आगाज़ कर दिया है। आज से जो कंसर्न लोग हैं उन तक मेरा सारा मामला मैं परफॉर्मा सा मंगवा के फिल करके साइन करके थंब इम्प्रेशंस के साथ उनको भिजवा दिया है। और मैं खबर को कहूँगा कि मेरी इस वजाहत के बाद वो आपको क्लोजअप में ये दिखा भी थी कि क्या बकवास की जा रही है। और मेरे खाते में आमतौर पे अगर वो करे तो एक मुहावरा है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि कुत्तों और काफिलों का रिश्ता बहुत पुराना है। कुत्तों का काम है भौंकना और काफिलों का काम है अपना सफर जारी रखना। अब चलते हैं आगे। है ये भी तकलीफदेह बात जो कि फजूल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बतौर खादम पाकिस्तान, वाह, खादम कहते हैं खिदमत करने वालों को पहला खादम है माशाल्लाह, जिसके आगे पीछे गाड़ियां, प्रोटोकॉल, गैर मुल्की दौरे, तो चेकअप। खैर बतौर खादम पाकिस्तान अवाम की खुशहाली और कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूंगा। इसका मतलब है वजारत उज़्मा मुसलसल जारी रखेंगे। 40 साल से तो आपसे हुआ कुछ नहीं। अच्छा, और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। सुभान अल्लाह, इस पर तबसरे की जरूरत नहीं। जो तोप आपने गुज़श्ता nearly 40 years उस सबके सामने है। और आज ही मैं अपने समा के एक प्रोग्राम में कह रहा था कि ये जो बार बार कहते हैं कि ये पीटीआई का बयानिया है क्या बयानिया? मुझे कोई समझाए। मैंने अपने सारे दोस्तों से ये अपील की है। आज अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 7 बजे वो टेलीकास्ट भी होगा प्रोग्राम, मैंने कहा क्या बयानिया पीटीआई का बयानिया। और पीटीआई का बयानिया नहीं है। आप लोगों से अवाम की उकताहट है, नफरत है, दूरी है, फासला है, मायूसी है। 40 साल अब भी कह रहे हैं वो वक्त दूर नहीं। तो वक्त तो दूर नहीं होता, सदी भी यूं गुजर जाती। वो वक्त दूर नहीं यानी 1500 साल के बाद 40 साल कम होते हैं। मुल्क को ओवरऑल बने पीपल्स पार्टी 50 से ज्यादा साल खा गई, आज भी रोटी कपड़ा मकान हुए। कमाल की बात, जिन लोगों ने ये सौदा खरीदा उनकी नस्लें उसकी कीमत अदा कर रही हैं। इसलिए जो इन्होंने कहा बतौर खादम पाकिस्तान, भी खादम नजर भी ते आओ ना। हजरत उमर देते पाबंद लग गए उनके से तुम तराग तजीनो राय शिफलन टमकाना। अच्छा याद है उत्थे झाका दिओ गैर मुल्की मेहमानों जिन्होंने तुहाडी औकात दा ना पता होवे, तुहाडी की साडी सारे मुल्क दी। उधर क्या तजीनो राइश की उधर मूड़े ते नहीं पे ना, बेंचां दे ते नहीं बिठांदे ना तुसीं उन्हां नूं। बट ठीक है, कंफर्टेबल एक साफ सुथरा तजीनो राइश।
اننے لگ گئے. پنجاب اسمبلی کا اسپیکر رو رہا ہے کہ چند ہزار روپوں کی خاطر پروکسیز لگواتے ہیں ملازموں کو، کہہ کے حاضری لگوا دو تاکہ وہ جو 10-15-20 ہزار کو ملتا ہوگا وہ مل جائے. سو یہ لیول ہو جہاں سیاست کا اور سیاستدانوں کا، یہ پتہ نہیں میں جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ وہ دور نہیں. اچھا بھی کنہ کو ٹائم تو دیو نا، یہ تو ہوائی گل ہو گئی. وہ سال 2 سال 10 سال 50 سال وقت دور نہیں. 78 سال یہ ہوئی رونا، لفظ اگے پیچھے ہوندے ہیں، گلاں ہوئی ہوندی ہیں. آگے چلتے ہیں. پنجاب اسمبلی نے بانی پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی. یہ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی طاہر پرویز نے ایوان میں پیش کی. قرارداد کے متن میں مطالبہ کیا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی سیاسی جماعتیں ملک کے خلاف بیان بازی کرنے، انتشار پھیلانے اور دشمن ملک کی اعلی کار پارٹی اور اس کے بانی پر پابندی لگائی. لگا کے دیکھ لو پابندیاں. سیاست کی تاریخ بڑیاں پابندیاں لگی ہیں، لگدیاں رہی ہیں. پابندی لان گے الٹیمیٹلی عوام، اور کوئی بیانیاں شانیاں نہیں ہے پی ٹی آئی کا. کوئی فرسٹریشن میں جو وہ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، اقتدار کھویا ہے، تم نے اقتدار کے لیے ہر قیمت ادا کی ہے ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے. تو یہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کنگشپ نوز نو کنشپ. اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. تو جو اس ملک کی ٹریڈیشن ہے وہی کچھ وہ کر رہے ہیں. بیانیہ کیا بک رہا ہے ان کا؟ کوئی بیانیہ نہیں ہے. مجھے کوئی سمجھا دے. فنے خان بیٹھے ہیں اسمبلی پراکسیز لگوان والے چند ٹکیاں لئی، مجھے سمجھاؤ بیانیہ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ دیر از نو بیانیہ. وہ بنیادی طور پہ آپ لوگوں سے جو 40 50 سال سے چمٹے ہوئے ہیں ملک کو، ان کی پرفارمنس، ان سے دوری، ان سے فاصلہ، ان سے نفرت، یہ بک رہا ہے بیانیہ. میں نے تو پوری زندگی لکھنے پڑھنے کا کام کیا، کتاب کے علاوہ تو میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے زندگی میں. دن رات سوتے جاگتے، سوتے ہوئے بھی خیال آتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، میں اٹھ کے اپنے ڈیسک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں. پی ٹی آئی کا بیانیہ جنہوں دیکھو کہہ رہے بیانیہ، بیانیہ کی ہے میرے سمجھا دو. کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ کا صحیح بیانیہ نہیں بک رہا، آپ کا بیانیہ ٹھیک ہے، وہ نہیں بک رہا، وہ خالی ریڑھی بک رہی ہے، میں کی کراؤں؟ تسی سامان اچھا لاؤ ریڑھی تے، تسی یو ہیو لاسٹ یور کریڈیبلٹی. دیٹ از دا پرابلم. اس کو ری گین کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ ملک میں ایک آدھ بندہ ہی ہوگا جو وہ طریقہ جانتا ہوگا. آپ روایتی طریقے سے فائٹ بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نہیں کر سکیں گے. آپ کو نہیں پتا، خود نونی لیگ نے نہیں بھگتا، پیپلز پارٹی نے تو جانے دی ہیں. کدھر گیا ان کا بیانیہ؟ شہیدوں کی قطار ہے. بھٹو خود، اس کی بیٹی، اس کے بیٹے، کدھر گیا؟ سندھ تک محدود ہو گیا. سندھ تک بھی نہیں، کراچی کب کا نکل چکا ہاتھوں سے، حیدرآباد وغیرہ بھی. جاندی بہار دیاں ہے نے ہوا ختم. بیانیہ شانیہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی سمجھایا کہ کھوپڑی لفظ آ جاتا ہے باہر سے، نیریٹو وہ کرنا شروع کر دیں. لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا. بیانیہ کی ایک حد ہوتی ہے میرے دوستو. دنیا کا سب سے بڑا بیانیہ باز، سب سے بڑا ایک نہیں 50 اکٹھے کر، اسے کہو ایک ایسا بیانیہ بنائے، بیان کرے جو بھوکے کو اس بات پہ قائل کر لے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. بناؤ بیانیہ. بنا سکتا. بیانیہ کے لیے بنیادیں چاہیے ہوتی ہیں، اور ان کا کوئی بیانیہ شانیہ نہیں ہے. ان کا جو سودا بک رہا ہے اور بے تحاشا بک رہا ہے، اس کے پیچھے کمال ان کے سودے کا نہیں، کمال یہ ہے جو آپ نے کیا.
جہاں یہ مینٹالٹی ہو کہ ایک بندہ، ایک سینئر پالیٹیشین، وہ پورے میڈیا کے سامنے کہے کہ اگر میرے اثاثے میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا لائیں، تو کمال ہی ہے. چھوڑو پابندیاں لگاتے رہے، بہت اچھی بات. یو ول بی انہانسنگ دم. ان کو آپ طاقتور کرو گے یہ کچھ کر کے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، آپ کا ہر ہیرو ٹریجک ہیرو ہے. بھٹو کو مار کے بھی اس سے جان نہیں چھٹی آپ کی، یہاں ہماری. کیوں؟ پھانسی نے امر کر دیا اس نے. ٹیپو سلطان اگر جنگ جیت جاتا آج آپ کو اس کا نام بھی پتا نہ ہوتا. سو اس لیے بیانیے یہ لفظ آپ نہ لفظوں کو سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں نہ. بارہ جو کرنا ہے کرو. اچھا، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ملک مزید انتشار اور کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، دشمنی نہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو، ملک پہ امن ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہمارے بس میں نہیں. آپ ایک دوسرے کو خطرہ نہ سمجھیں. بہت اچھی بات، بہت سین بات، بالکل. اور ایک بات یاد رکھیں، میں تیسری چوتھی بار یہ عرض کر رہا ہوں، ہماری جو کہ تربیت ہی نہیں ہے اس طرح کی. میں کبھی یہ نہیں دیکھتا کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ختم. جھک مارے گا کوئی پی ٹی آئے گا، میں کہوں گا جھک ماری. یہ یہاں کوئی اچھا کام کریں گے، یہ نون لیگ والے، میں کہوں گا اچھا کیا ہے. لوگوں نے یہ پہلی بار مجھے پتا لگا کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں کہ یہ آپ نے مریم کے فلاں کام کی تعریف. میں نے کہا تم نہیں کرو گے. مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایک بدماش ہے، فلانا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا ہے. لیکن ایک معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے اگر وہ اپنی دونوں ٹانگیں گوا بیٹھتا ہے گاڑی کے نیچے آ کے اور بچے کو بچا لیتا ہے، تو اس ایکٹ کی بھی میں تعریف نہیں کروں گا. میں تو نہیں کر سکتا، بددیانتی ہے. ہمارے جیسے ملکوں میں دانشور نہیں ہوتے، ہم کامنٹریٹرز ہیں. کامنٹری میرا فیوریٹ ترین، مجھے تو کرکٹ سمجھ نہیں ہے نہ میں دلچسپی ہے، میں مثال دے رہا ہوں. میرا فیوریٹ ترین کھلاڑی بھی اگر کھیل رہا ہو، کرکٹر ہو بڑا زبردست اور بیٹسمین ہو، جی 0 پہ آؤٹ ہو جائے تو میں یہ مجبور ہوں، میں کہوں گا کہ ہو گیا آؤٹ، بھائی بونگی ماری. مجھے نہیں سمجھ کرکٹ، میں مثال دے رہا ہوں. میرا فیوریٹ کو بالر ہو، انہوں چھکے پہ رہے ہوں تو میں کہوں گا چھکے پہ رہے. ہمارا اس سے زیادہ رول نہیں ہے. دانش ہم جیسے ملکوں میں اگتی ہی نہیں. تھینک یو ویری مچ.